بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت پنجم۔ اس میں ہم نے اپنے چوتھے سبق کا آغاز کرنا ہے آج، باقاعدہ آغاز۔ ویسے ہم اس کی تقسیم کل دیکھ چکے ہیں۔ ہمارا چوتھا سبق ہے پاکستان کے رسوم و رواج، اور آج ہم نے اس کو پہلے حصے میں مکمل کرنا ہے، یعنی سبق نمبر 4.1 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آپ سبق کے آغاز سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کون سے ہوں گے، یا آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ کس قابل ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہم آج سیکھیں گے جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں، مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں۔ یعنی آپ نے زبان شناسی کی مختلف چیزیں جس میں مترادف، متضاد، واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا سیکھنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا مقصد تدریس ہے، جس کو ہم مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اور مختلف مشقی جو سوالات ہیں ان کے ذریعے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے سبق کا اسلامی نقطہ نظر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جامع ترمذی سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی ہے، جس میں نماز فجر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا بتایا گیا کہ جس نے نماز فجر ادا کی وہ اپنے اس کے بعد والے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے، گھر میں موجود جو نانا نانی، دادا دادی ہوتے ہیں، یا آپ کے اساتذہ کرام، والدین، ان سے یہ بات سنی ہوگی کہ نماز فجر جو ادا کرتا ہے، جو نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، اس وقت وہ وقت ہوتا ہے جب رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہر طرح کی آپ کے لیے خوبی یا ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی وہ آسانی رکھی گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ، اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے نماز فجر ادا کی گویا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کریں۔ پیارے بچوں، پہلے ہم کر لیں گے دہرائی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پچھلے سبق کا اختتام کیا تھا کہانی لکھنے پر، تصاویر کے ذریعے، خاکہ نگاری پر، اور اس کے ذریعے سے کہانی بنانے پر۔ کہانی تھی آپ کے پاس نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ آپ نے اس موضوع پر ایک چھوٹی سی کہانی، آپ نے مختلف تصاویر دیکھی تھی اس پہ، جس پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس موضوع پر نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، مختلف کہانیاں بن سکتی ہیں۔ آپ نے خود بھی خاکہ نگاری کی تھی، کچھ کہانیوں کے کردار لکھے تھے اور ان پہ کہانیاں بنائی تھی۔ اسی بات کو ذہن میں دوبارہ سے لائیے، ویڈیو کو روکیے اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اس موضوع پر مختصر سی کہانیاں، چند بچے جو ہیں جن کو معلمہ ابھی بتائیں گی یا جن کا نام پکاریں گی، آپ نے ان کو کہانیاں سنانی ہیں۔ جی یقیناً آپ سب نے کہانی سنا دی ہوگی، ہر بچے نے جس سے اس کی معلمہ نے پوچھا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ کو سامنے ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، آپ اس تصویر کو دیکھ کے کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ذہن میں ان حاصلات تعلم کو رکھیں، اپنا وہ سیکھنے کا کام آج رکھیں جس کو ہم آج کے سبق میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مجھے اس تصویر کو بتائیں کہ آپ کو اس تصویر سے کیا سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور تصویر ہے، کیا ان دونوں تصاویر میں کوئی فرق ہے؟ بالکل صحیح، اس تصویر میں رنگوں کا فرق ہے، اور یہ دونوں تصاویر ہو بہو ایک جیسی ہیں۔ یہاں پہ جو چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہوں گے متضاد، یعنی یہ ایک دوسرے سے الٹ ہے۔ آپ کو عام طور پر اس بات کا اندازہ ہے یا آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہم ہمیشہ سے نیلا رنگ ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو چونکہ ہلکے کلر، ہلکے رنگ، ایسے رنگ جو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، جو ان کی طبیعت سے زیادہ موافق ہوتے ہیں، جیسے پنک، ہلکا گلابی، یہ رنگ جو ہے یہ لڑکیوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو ان کو ہم متضاد میں شامل کریں گے۔ لیکن جو چیز ایک جیسی ہو بہو ایک جیسی ہو، اس کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ آپ اپنی پچھلی جماعت میں مترادف کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہم معنی الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور مترادف الفاظ کسی ایک لفظ کے کئی مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن متضاد عام طور پر ایک لفظ کا ایک ہی ہوتا ہے۔ آج ہم نے مترادف اور متضاد سیکھنے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، آپ نے مجھے اس تصویر کو دیکھ کر بتانا ہے کہ ہم اس تصویر کو کیا نام دے سکتے ہیں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ اندھیرا، بالکل صحیح۔ اسی طرح ایک اور تصویر ہے،
क्या ये दोनों तस्वीर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इनमें एक ही मकसद, एक ही बात बयान की गई है? बिल्कुल सही। इन दोनों तस्वीर में एक ही चीज को जाहिर किया गया है, तारीकी, स्याही, अंधेरा, तारीकी, स्याही, जुल्मत, ये तमाम, जैसा कि आपको तस्वीर से भी जाहिर है कि ये एक जैसी चीजें हैं। तो क्या है कि ये तमाम अल्फाज एक दूसरे के मुतरादिफ है। अगर हम अंधेरा कहें तो उसका मुतरादिफ तारीकी है और उसका मुतरादिफ स्याही भी है। इसी तरह से अगर मैं आपको तारीकी कहूं तो उसके मुतरादिफ में अंधेरा भी आएगा और स्याही भी आएगी। तो क्या है कि ये इन सब में एक मुश्तरक खसूसियत है, इनका तारीक होना जैसा आपको तस्वीर से दिखाई दे रहा है, इनका स्याह होना। तो ये क्या है कि एक ही तस्वीर को जब हम मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं तो हम उसके लिए अल्फाज का चुनाव भी मुख्तलिफ करते जाते हैं। ऐसे में जब वो अल्फाज जो एक ही जैसी तस्वीर को, एक ही मकसद वाली तस्वीर को जाहिर कर रहे होते हैं, एक ही चीज को जाहिर करते हैं, तो उसको हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, यानी वो एक दूसरे के हमानी अल्फाज होते हैं। अंधेरा, तारीकी, स्याही मुतरादिफ में आएंगे। इसी तरह से आपके सामने एक और तस्वीर है। इस तस्वीर से आपको क्या जाहिर हो रहा है? आपकी मजीद आसानी के लिए मैं आपको इसके साथ इसकी दूसरी तस्वीर भी दिखाई देती हूँ। अब मुझे इन दोनों तस्वीर का मवाजना कीजिए और बताइए कि आपको इन तस्वीर से क्या फर्क पता चल रहा है। इनमें कोई कदर मुश्तरक है? जी, इन दोनों में एक मुश्तरक कदर जो है, एक मुश्तरक चीज जो है वो ये है, ये दोनों मौसमों की तस्वीर है बस। अब यहाँ पे आप देखें कि इस तस्वीर में आपको सूरज, उसकी किरणें, रोशनी दिखाई दे रही है और ये गर्मी को जाहिर कर रही है। यहाँ पे जो तस्वीर है ये बर्फ को जाहिर कर रही है। देखें हर तरफ दरख्तों पे टुंड मुंड है, ठीक है, ये देखें, तो ये सर्दी को जाहिर कर रही है। अब आप देखें कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ ऐसे काम, मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे की जिद होते हैं। तो हमें अगर कोई तस्वीर दी जाए, हमें किसी मौजू पे बोलने के लिए कहा जाए या हमें कुछ पढ़ने के लिए कोई मवाद दिया जाए, तो हमें उसमें से अंदाजा होना चाहिए कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो मुतरादिफ के मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन सी तस्वीर, कौन से अशकाल या कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के लिए मुतजाद के मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तस्वीर से मुझे यकीन है आपको मजीद वाज़ेह हो गया होगा। मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज, ये वो चीजें हैं जो आज हम सीख रहे हैं या जिसकी हम मशक कर रहे हैं। मुतरादिफ अल्फाज आप जानते हैं कि हमानी अल्फाज होते हैं, यानी एक ही लफ्ज जिसके कई मानी होते हैं और आपने उन अल्फाज का इस्तेमाल अपने मौका की मुनासबत से करना होता है। जबकि मुतजाद अल्फाज उलट मानी वाले अल्फाज को कहा जाता है, यानी जो एक दूसरे की जिद होते हैं। आपको मजीद आसानी के लिए समझाने के लिए मैंने इसीलिए तस्वीर आपको दिखाई कि आपकी तफहीम मजीद आसान और अच्छे से हो सके। अब मुतरादिफ अल्फाज में इसका मतलब यह है कि मुतरादिफ अल्फाज के या तो एक जैसे मानी होते हैं या आपस में मिलते जुलते होते हैं। जैसे फलक का मानी आसमान है और अंबर भी है, तो इसी तरह फलक और अंबर हम मानी यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी तरह अगर हम मुतजाद अल्फाज की मजीद तफसील में जाएं तो उसमें है कि इसका मतलब यह है कि मुतजाद अल्फाज के मानी एक दूसरे के उलट होते हैं। जैसे दोस्त, दुश्मन। दोस्त का मतलब साथी है, जबकि दुश्मन का मतलब बदला लेने वाला या मुखालिफ है। तो ये फर्क होता है मुतरादिफ और मुतजाद में। मुझे यकीन है आपकी इस वजाहत से आपको मुतरादिफ और मुतजाद की समझ आ चुकी होगी। मजीद आपको आपकी सहूलत और आपकी आसानी के लिए किताब में जिस तरह से हमने इसको पेश किया वो इस तरह से है। आपकी किताब में ज़बान शनासी की झेल में मुतजाद अल्फाज की तारीफ लिखी गई है। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों उन्हें मुतजाद अल्फाज कहते हैं। जैसे दिन, रात, गर्मी, सर्दी, बाअदब, बेअदब। मुतरादिफ अल्फाज, हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। जैसे अंधेरा का मुतरादिफ तारीकी, सहल का आसान और बद का बुरा है। तो ये फर्क होता है मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज में। अब हम आज हमने इसके साथ ही एक और जिस चीज का हमने मशक करनी है या सीखना है वो हमारा हासिल ताल्लुम है वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील कर सके। जो तस्वीर आपको मैंने अपने सबक के आगाज में दिखाई उसी को मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। अब ये तस्वीर जैसा कि आप जानते हैं एक तस्वीर है, अकेली तस्वीर है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? वाहिद। बिल्कुल सही। और वाहिद और जमा की मुख्तलिफ सूरतों में हम मुख्तलिफ कवायद के जरिए, मुख्तलिफ कायदों के जरिए हम इसकी मशक पिछली जमात में कर चुके हैं और अपने इसी जमात के अपने जो हमारे इब्तदाई असबाक हैं उनमें भी कर चुके हैं। एक चीज को आप जानते हैं वाहिद कहते हैं और एक से ज्यादा जब वो चीजें हो जाएं, दो हो जाएं या उससे भी ज्यादा हो जाए तो उसको हम जमा का नाम देते हैं।
کتاب میں آپ کے لیے اس کی تعریف دی گئی کہ ایک اکیلی چیز، شخص یا مقام کو واحد کہا جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ چیزیں جیسے کہ چیز سے وہ چیزیں. آپ دیکھیں کہ الفاظ بھی بدل جاتے ہیں جب ہماری تعداد میں اس کی جو اعداد ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے تو الفاظ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اشخاص یعنی شخص کی جمع، اور مقام یا مقامات، ایک سے زیادہ چیزیں، اشخاص یا مقامات جمع کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس واحد اور جمع ہوتے ہیں. آپ اس سے بخوبی واقف ہیں اور آپ نے کئی قاعدے بھی اس کے سیکھے ہیں. پیارے بچوں، آپ ایک انفرادی سرگرمی آپ کریں گے. سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے اپنی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 24 کو پڑھ کر 5 واحد الفاظ تلاش کرنے اور ان کی جمع بنانی ہے. اس سرگرمی کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی ویڈیو کو یہیں پہ روکیں، کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 24 کی پڑھائی کریں اور اس پر سے صرف 5 الفاظ ایسے تلاش کریں جو واحد میں استعمال ہوئے اور آپ ان کی جمع لکھیں. جی یقیناً آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 24 میں سے واحد الفاظ تلاش کیے ہوں گے اور ان کی جمع بنائی ہوگی. اب آپ نے گروہ کی صورت میں ایک سرگرمی سر انجام دینی ہے. گروہی سرگرمی آپ کس طرح سے ہے کہ آپ نے 2 بچوں نے مل کر کام کرنا ہے، یعنی جوڑیوں کی صورت میں کام کرنا ہے. کام یہ کہ کتاب کا سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ کے متضاد اور مترادف لکھیں. کیونکہ آپ آج متضاد اور مترادف بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بچہ ایک لفظ کے تمام مترادف الفاظ بتائے گا اور دوسرا ساتھی جو ہے اس کے متضاد الفاظ بتائے گا. ویرانہ، مقیم، صحرا، عارضی، سجانہ اور حقیقی. یہ گروہی سرگرمی ہے جس کو آپ نے ابھی جوڑیوں کی صورت میں یا 2 کا گروہ بنا کے اس کو مکمل کرنا ہے. تو ویڈیو کو روک کے پہلے اس سرگرمی کو بھی کیجیے. یقیناً آپ لوگوں نے گروہی سرگرمی بھی سر انجام دے لی ہوگی. اب ہم کریں گے مشق، اور مشق میں آپ کا سوال نمبر 7 شامل ہے، یعنی درج ذیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. چند الفاظ ایسے ہیں جو جمع کے معنی میں آئے ہیں، ان کو آپ نے واحد ان کے لکھنے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واحد کے صیغہ لیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، یعنی یہ آج کا آپ کا گھر کا کام ہوگا. ورک شیٹ میں آپ کے پاس ہے سوال نمبر 1 کے متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف لکھیں اور 3 مثالیں دیں. آپ کو بھی میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہم متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں. اسی جو اس کی تعریف تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے متضاد الفاظ کی تعریف اور مثالیں. سوال نمبر 2 ہے مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف کریں اور 3 مثالیں لکھیں. اور تیسرا سوال ہے آپ کے پاس دیے گئے الفاظ کو واحد یا جمع میں بدلیں، جو واحد ہے ان کو جمع میں بدلیں اور جو جمع ہے ان کو واحد میں بدلیں. یہ تھا آج کا آپ کا گھر کا کام. پیارے بچوں، انشاءاللہ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، مزید چیزیں سیکھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.